السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الرعد کا تعارف بیان ہوگا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 1، 2 اور 3 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سورۃ رعد کا تعارف۔ سورۃ رعد مکیہ ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ 2 آیتوں کے سوا اس صورت کی سب آیتیں مکی ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ اس میں 6 رکوع، 43 آیتیں اور 855 کلمے اور 3506 حروف ہیں۔ رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس صورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ حضرت جابر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورۃ رعد پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہوگی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا۔ چنانچہ اس صورت کی ابتدا میں آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور دریا، کھیتی اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں اور رنگوں والے پھلوں کی پیدائش کے ذریعے تخلیق اور ایجاد میں، زندگی اور موت دینے میں، نفع اور ضرر پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اس کی قدرت، مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں مشرکین کے شبہات کا رد بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر دی گئی۔ نمبر 2، حق اور باطل میں نیز بزرگان الہی اور بتوں کے پجاریوں میں ایک مثال کے ذریعے فرق بیان کیا گیا۔ نمبر 3، نماز ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے والے اور عہد و پیمان توڑ دینے والے گناہ گار لوگوں کے حال کو اندھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 4، متقی لوگوں کو جنات عدن کی بشارت دی گئی، اور عہد توڑنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ نمبر 5، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کی گئیں۔ نمبر 6، دنیا میں ہونے والے تغیرات کے بارے میں بتایا گیا۔ نمبر 7، اس صورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، اور یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ سورۃ رعد کی اپنے سے ماقبل سورۃ یوسف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی زمینی اور آسمانی نشانیوں کا اجمالی ذکر ہوا،
اور سورۃ رعد کی ابتدا میں ان نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور ایک مناسبت یہ ہے کہ سورۃ یوسف کی آخری آیت میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے اور سورۃ رعد کی پہلی آیت میں بھی قرآن مجید کی شان بیان کی گئی ہے۔ تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ الف لام میم را یہ حرف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور وہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور انہوں نے خود بنایا ہے۔ اس آیت میں ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب عز و جل کی طرف سے نازل کیا گیا حق ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اکثر اہل مکہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک ایک مقرر کیے ہوئے وعدے تک چلتا رہے گا۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے دلائل اور اپنی قدرت کے عجائب بیان فرمائے جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کرنے کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ تم ان کو دیکھتے ہو، یعنی حقیقت میں کوئی ستون ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تمہارے دیکھنے میں آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ستون تو ہیں مگر تمہارے دیکھنے میں نہیں آتے۔ پہلا قول صحیح تر ہے اور یہی جمہور کا قول ہے۔ پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمانے کی تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔
اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، یعنی اپنے بندوں کے منافع اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، اور وہ حکم کے مطابق گردش میں ہیں۔ سورج اور چاند میں سے ہر ایک مقرر کیے ہوئے وعدے یعنی دنیا کے فنا ہونے تک چلتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اجل مسمى سے سورج اور چاند کے درجات اور منازل مراد ہیں۔ وہ اپنے منازل اور درجات میں ایک حد تک گردش کرتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند میں سے ہر ایک کے لیے حرکت میں تیزی اور آہستگی کی ایک مخصوص مقدار کے ساتھ خاص جہت کی طرف خاص گردش مقرر فرمائی ہے۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور اس کی رحمت کی دلیل ہے، کیونکہ پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور رحمت کے محتاج ہیں، اور سب اللہ تعالیٰ کی خضا قدرت اور قہر کے تحت داخل ہے۔ تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور قدرت کے کمال پر دلالت کرنے والی نشانیاں تفصیل سے بیان فرماتا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ تم اپنے رب عز و جل کی ملاقات کا یقین کر لو اور جان لو کہ جو ذات انسان کے معدوم ہونے کے بعد اسے موجود کرنے پر قادر ہے، تو وہ انسان کو موت دینے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو طرح کے بنائے، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے کمال پر آسمانی دلائل یعنی آسمانوں کے ستونوں کے بغیر بلند ہونے اور سورج و چاند کے احوال کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت میں زمینی دلائل کا ذکر فرمایا ہے۔ ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کی سطح پر پھیلایا۔ نمبر 2، زمین میں مضبوط پہاڑ نصب فرمائے۔ نمبر 3، مخلوق کے فائدے کے لیے زمین میں نہریں جاری فرمائی۔ نمبر 4، زمین میں ہر قسم کے پھل دو طرح کے بنائے، یعنی سیاہ اور سفید، کھٹے اور میٹھے، چھوٹے اور بڑے، خشکی اور باغات کے، گرم اور سرد تر اور خشک وغیرہ۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ دن کو رات کے اندھیرے سے اور رات کو دن کی روشنی سے چھپا دیتا ہے۔ بے شک ان عجیب و غریب صنعتوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تمام آثار بنانے والے، حکمت والے اور قدرت والے کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے: ایک، سارا جہان سمجھدار کے لیے معرفت الہی کا دفتر ہے، اور دوسرا، فکر اور غور و خوض اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ 1 ساعت کی فکر 1000 برس کے ذکر سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان